ارکان ہیں، جیسے 5 ارکان اسلام کے، تو اس کی جو اہمیت ہے اور یہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کن لوگوں پہ فرض نہیں ہے، جیسے حج جو ہے وہ صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے گا پلیز۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ ارکان اسلام کے ساتھ یہ چونکہ 5 ارکان ہیں، شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، 5 ارکان اسلام ہیں۔ اس میں جو عربی کا لفظ ہے نماز کے لیے الصلاۃ ہے، الصلاۃ، اور روزے کے لیے ہے الصیام ہے، تو دونوں صاد سے شروع ہوتے ہیں جی، اور ان دونوں کا آپس میں ایک خصوصی تعلق ہے۔ حج اور زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ ہر بندے کو فرض نہیں ہے، جی، اس کے لیے ٹائم بھی ریکوائر۔ آپ حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو فرض ہے اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو۔ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس سال بھر میں اتنے پیسے ہو جو اس حد تک پہنچ جائے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، جی جی، مگر نماز اور روزے کے لیے یہ غریب کے اوپر بھی فرض ہے، حلال کے اوپر بھی فرض ہے، خواتین کے اوپر بھی فرض ہے اور مردوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ تو اس لیے اس کے تعلق آپس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح کی رعایتیں ضرور دی ہے۔ جی، اللہ نے جیسے نماز میں رعایت دی ہے، کوئی وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری ہے کہ پانی نہیں استعمال کریں تو ایسی صورت میں آپ تیمم کرتے ہیں، یا سفر میں ہیں تو نماز کو آپ کم کر لیں، ظہر عصر اور عشاء آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیں تو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، ظہر عصر کو مغرب اور عشاء کی نماز کو۔ تو یہ سہولت ہے کہ اگر نماز میں بیٹھے ہوئے انسان پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے روزے کے حوالے سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، جرنی ہے، تو یہ ایسی صورت میں آپ جو ہے نا بعد میں میک اپ کر لیں، بعد میں روزے رکھ لیں اور اس وقت افطار کر لیں، آپ روزہ نہ رکھیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے بیماری ہے، بیماری کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ ہاں کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جہاں ڈائبٹیز کی مریض ہے، شوگر ہے اور بہت ہائی لیول پہ عمر کافی زیادہ ہے، تو ان کے لیے قرآن نے یہ بھی سہولت دی ہے، احادیث میں سہولت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، فدیہ دیتے ہیں جی۔ اچھا یہ فدیہ جو ہے اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو فدیہ جو ہے وہ بیک ہوم میں اگر دینا چاہتے ہیں تو کس حساب سے دیا جائے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جو یہاں کا رہنے والا ہو، قرآن کہتا ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، جو خود کھانا کھاتے ہیں نا، جی، ایسا نہیں کہ جیسے اٹلانٹا میں ہو اور فدیہ وہاں کے روپوں کے حساب سے لگائیں، جی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے جی، کہ اگر آپ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں $25 کا تو آپ وہی حساب لگائیں ڈالر کا۔ اچھا یہی معاملہ فطرے میں بھی ہے، جو زندگی کے اعتبار سے ہم فطرہ جی انسان رہتا ہے جی، وہاں کے اصول اس کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ بات کہ فطرہ اور فدیہ دونوں جو مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ اگر ہم اٹلانٹا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، اور کئی دوست احباب تو کیلیفورنیا میں رہتے ہیں جو اٹلانٹا سے دگنا مہنگا ہے، تو وہاں پر آپ رہتے ہیں اور بیک ہوم میں اگر آپ اس حساب سے فطرہ ادا کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں آپ نے وہاں کے حساب سے جو 2 ٹائم کا آپ کھانا کھاتے ہیں، اور فدیہ بھی اور فطرہ بھی۔ جی پلیز۔ تو اسی طریقے سے اسلام کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے کہ روزہ اور نماز آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، سب کو فرض ہے، اس میں اس طرح کی کنسیشن نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسے نبی بھائی نے بتایا ہے کہ یہ جب جاب میں جاتے ہیں، آئی میں ہیں، اور جب لوگ لنچ بریک میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور مسلمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی کھانے کا دل چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جی، تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ بے شک۔ آپ ایک لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو پانی چاہیے اور آپ کو کس چیز نے روکے رکھا ہے، ماشاءاللہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل کا جو ثواب ہے وہ 10 نیکی سے لے کے 700 تک ہے، سبحان اللہ، سوائے روزے کے متعلق کہ اللہ خود اس کا اجر ہے۔ سبحان اللہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود سبحان اللہ. جب انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جس میں اس چیز کو اسے پانی اس کو اویلیبل ہے, دستیاب ہے, مجھے مل بھی رہا ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, کھا بھی رہا ہے, کس چیز نے اس سے روک رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, پاکستان بھی نہیں ہے, پولیس بھی نہیں ہے, آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں, تو یہ اللہ اور یہ تقویٰ ہے کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں, اس لیے اس کا اجر اللہ ہی آپ کو دے گا. ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت بات حافظ صاحب نے کی, جس کے اندر خاص طور پہ میں بات کو دہرانا چاہوں گا کہ کہا کہ تمام چیزوں کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک نے کہا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا 70 گنا تک, لیکن روزے کا کہا کہ آپ اپنی اوقات کے مطابق روزہ رکھ لیں, اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دے دیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی شان تو وراء الورا ہے. بس آپ نے روزہ رکھنے کا مضبوط عزم کرنا ہے, ارادہ نہیں کرنا ہے, عزم کرنا ہے, اور یہ ارادہ فرمائیں, پکا ارادہ فرمائیں کہ اس رمضان کریم میں اے اللہ جو گزر گئے ہیں ان کے لیے تو معافی چاہتا ہوں, لیکن اب میں پورے روزے رکھوں گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف ہمت چاہیے, آپ نے ارادہ عزم کرنا ہے, انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی. نوید بھائی کی طرف چلتے ہیں, نوید بھائی سے کچھ مزید تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. ینگسٹرز کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز آپ, ہماری نئی جنریشن جو پاکستان سے آنے والی ہو. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اسٹارٹ کرتا ہوں سے, میرے ابو مجھے کہتے تھے کہ آج تک مجھے بات یاد ہے. جی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جی تو میرے ابو کہتے تھے کہ فیلئر ٹو پلان از اے پلان ٹو فیلئر, رائٹ. تو آپ کچھ بھی کرنا چاہیں زندگی میں, چاہے وہ آئی ٹی میں ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ہجرت کرنے ہوئے, تو پلاننگ از ویری رائٹ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں نا 3 ایجز آئی تھیں, رائٹ. ایک مشین ایج, جو ہمارے دادا پردادا جاتے تھے, محنت کرتے تھے, گھر آتے تھے, گھر چلتا تھا. جی پھر آئی انفارمیشن ایج, رائٹ. انفارمیشن ایج میں کیا ہوا, جن لوگوں نے, جو لوگ اسکول کالجز یونیورسٹی اٹینڈ کرتے تھے, they learned a lot of things, right. پھر کیا ہوتا تھا, they had the information. جی کمپنی میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس مل رہی ہے, رائٹ. اب دنیا میں ایک ریولیوشن ہے. جی اب ہم آ گئے ڈیجیٹل ایج میں. جی اب ڈیجیٹل ایج میں کیا ہے کہ سب کے پاس ایکسیس ہے انفارمیشن. آپ کو کچھ پتہ کرنا ہے, کیا کام کس طرح کرنا ہے, کوئی بھی چیز ہے, جی. آپ کو یہ گلدستان بنانا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چاہیے, کس طرح چاہیے, رائٹ. Yes. دس از ناٹ دا کیس ان دا مشین ایج اور ان دا انفارمیشن ایج. اب ڈیجیٹل ایج میں یہ پاسبل ہے, رائٹ. اب کیا ہوتا ہے, اب ہمارے اوپر ہے کہ ہاؤ ڈو وی پرسیو دس ایج, رائٹ. جب آپ کا سارا کنٹینٹ اویلیبل ہے, رائٹ. اسی طرح پڑھائی کے لیے, رائٹ. آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہیں, کتنی کمپنیز ہیں, اگر آپ فری کورسز, رائٹ, تاکہ لوگ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں اپنے پروفیشنل اکیڈمک گروتھ میں. تو what I'm saying to all the youngsters that کہ stay foolish and stay hungry, right. Steve Jobs کا ایک بہت بڑا جی اسٹیٹمنٹ ہے, stay foolish and stay hungry. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ stay foolish and stay hungry کا مطلب یہ تھا کہ آپ تک جتنا ہی پڑھ لیں وہ کام, رائٹ. And you should always be hungry to learn more. مور, یس, تو آپ کو پیاس رہنی چاہیے سیکھنے کی. کچھ نہیں آیا, اگر آپ کو ٹائم نہیں چاہیے, ایٹ لیسٹ دیکھیں وہ ہے کیا. یس تاکہ جب آپ مسجد میں بیٹھیں, دوسری رجسٹر کے ساتھ بیٹھیں, میں مسجد جاتا ہوں, دوسری تقریبات میں جاتا ہوں, تو وہاں یہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو یہاں پر یونیورسٹیز میں ہیں, پڑھ رہے ہیں. دے وانٹ ٹو نو واٹ ٹو ڈو, رائٹ. بیچلر آپ کرنے لگتا ہے اس سے کیا کروں, بیچلر سے ایک جنرک پلیٹ فارم ہے, آپ کو سکھاتا ہے کہ ایکسل بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کو پڑھیں کہ آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں, وائی کرنا چاہتے ہیں. یس That is a very important part of your life. That is why planning is very important. Right? تو ہمیشہ یاد رکھیں, اس ڈیجیٹل ایج میں you have access to everything. Planning is the key to your success. پلاننگ از دا کی. بالکل, اور وہی والی بات کہ جو دل چاہتا ہے وہی والا کام کریں گے تو من بھی لگے گا اور کام بھی بنے گا. رمضان کریم کے اعتبار سے پردیس میں رمضان جو ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے, سلسلہ بھی وہی چل رہا ہے. مولانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک آخری سوال دعا کے اعتبار سے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ رمضان کریم میں دعا کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے, پلیز. جزاک اللہ خیراً قمر بھائی. آخری سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ دعا کے حوالے سے, اگر آپ رمضان کے جتنے احکام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ایک رکوع میں بیان کر دیے ہیں. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی 182 نمبر آیت سے لے کے 3 آیات ہے.
جی تو 184 نمبر آیت جو ہے جی اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے ہی دعا سے. ماشاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو میں بہت زیادہ قریب ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, میں رسپانڈ کرتا ہوں. اگر آپ اس سورت کا مطالعہ کر لیں تو اس میں کئی سوالات ہیں, تقریباً 7 مرتبہ ایسا ہے کہ یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت, یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیہ قل قتال, یسألونک عن المحیط قل, یسألونک ماذا ينفقون قل, یسألونک عن الیتامى قل, یسألونک عن الخمر والمیسر قل. یا بار بار یہ کہ یہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں. قل کا مطلب ہوتا ہے, یسألونک کا مطلب ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ جواب دے دو قل. اور یہ آپ سے اس جوئے کے متعلق اور شراب کے متعلق پوچھتے ہیں, یہ آپ سے خواتین کے ماہواری کے متعلق پوچھتے ہیں, آپ یہ جواب دے دو. مگر جو اس آیت میں پوچھتے ہیں کہ جب اور جہاں کہیں بھی میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ, یہاں پہ قل نہیں ہے, یہاں پہ قل نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سارے واسطے نکال دیے. سبحان اللہ. کہ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا. جیسے اقبال نے اپنی شاعری میں کہا ہے جی کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, ایرانی کلیسا کو کلیسا سے ہٹاؤ. کہ خالق اور مخلوق کے متعلق, خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی میڈیٹر کی کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود فرمائے کہ میں تمہاری دعائیں خود قبول کروں گا. اور خود جب رات کا آخری میں حصہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ من یسألنی فأعطیہ من یستغفرنی فأغفر لہ, کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ من یدعونی فأستجیب لہ. سبحان اللہ. کون ہے جو دعا کرتا ہے جو میں قبول کروں, کون ہے جو گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں کہ میں معاف کروں, کون ہے جو کسی چیز کے طلب میں ہے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں. مگر اس وقت ہم سوتے ہیں, اس وقت صحیح سے ہمیں کچھ دیر پہلے ہونا چاہیے, اور اس وقت دعا کا ایک خصوصی اہتمام. سبحان دو اللہ. اوقات ہو, ویسے جی رمضان کا پورا مہینہ ہے دعا کے لیے, مگر خصوصی طور پہ سحری کے وقت وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرین بالاسحار. قرآن کہتا ہے کہ سحری کے وقت استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, مغفرت طلب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب مغرب کا غروب آفتاب ہونے والا جی ہو اور کھانا اور کھجور پانی آپ کے سامنے رکھا ہو, اس وقت آپ ہاتھ اس طرف نہیں بڑھ رہا ہے اور اس وقت آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تو اس وقت دعا دینا بہت اہمیت ہے. اس وقت دعا کی تو سبحان اللہ. پورے مہینے میں جتنے آپ دعا کر سکتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تیرا رب چاہتا ہے, تیرا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, سبحان اللہ. اگر ہم مانگنے والے بن جائیں, بہت ہی مانگنے کے لیے ہمیں جی تو بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے آپ کو حرام چیز سے بچائیں. آمین. خصوصی طور پر رمضان میں, کیونکہ اگر رمضان میں ہم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں رمضان کے علاوہ اور رمضان کے اندر حرام چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان جو گزرے دعاؤں کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, اور ایسا رمضان کی ہماری زندگی کا بہترین رمضان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی. میں اسے مختصراً کوشش کرتا ہوں چھوٹی سی بات میں بیان کر دوں کہ اللہ سے مانگنا ہے سحری کرنے سے پہلے اور افطار کرنے سے پہلے. بس یہ دو وہ ٹائم ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے. اور اللہ سے کیسے مانگنا ہے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک بڑے اللہ والے تھے, ان پر بڑا قرضہ تھا, اور وہ اللہ والے جو تھے ان کا نزاع کا وقت تھا, اور بالکل آخری ٹائم پہ سارے قرضہ لینے والے آ گئے اور کہا کہ بھائی ہمارے پیسے دے دو. ایک حلوے والا بچہ وہاں سے آواز لگاتا ہوا گزر رہا تھا کہ حلوہ لے لو, حلوہ لے لو. تو اس حلوے والے کو مولانا نے کہا, حضرت نے کہا کہ ذرا اس کو بلا لو. تو اس حلوے والے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا سب کو حلوہ کھلا دو. جب اس حلوے والے نے سب کو حلوہ کھلا دیا اور کہا کہ پیسے دے دو, تو حضرت نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ, یہ باقی بھی قرض خواہ بیٹھے ہیں. تو بچے نے رونا دھونا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ میری ماں مارے گی, مجھے تو پیسے چاہیے, میرا کیوں حلوہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے
ہمیں حلوہ کیوں کھلایا جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ قصہ مختصر یہ کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی اور ایک تھال کے اندر لال کپڑا، جس طرح بزرگوں سے سنا تھا کہ لال کپڑا ڈلا ہوا، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس میں کئی اشرفیاں تھیں اور حضرت نے وہ سب کے قرضے بھی ادا کر دیے اور اس بچے کو بھی ادا کر دیے۔ لوگوں نے ماجرا پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ماجرا یہ ہے کہ میرے کو دینے تھے، تمہیں لینے تھے، لیکن میرے اللہ کو رونے والا پسند ہے۔ یہاں رونے والا نہ تو تھا نہ میں تھا، یہ بچے نے آ کے رویا اور تیرا بھی کام ہو گیا اور میرا بھی کام ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے، اللہ سے دل کھول کے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس بات پر آ جائیں کہ ہم نے اب تک اللہ کو مانا ہے، ہم اللہ کی ماننا شروع ہو جائیں، ہمارے ساری بگڑیاں بن جائیں گی، ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ کچھ لائنیں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور دعا ہے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس اتنا کمال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے مال و زر کی حوث نہیں، بس تو رزق حلال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میں قمر حیات، انشاءاللہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔